بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وال محمد پر آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین، عید کیسی گزری؟ اچھی گزری ہوگی۔ ہماری تو دعا یہی ہے کہ سب کی عید اچھی گزرے، اور آپ نے غریب و مسکینوں کو بھی یاد رکھا ہوگا کہ تاکہ ان کی خوشیاں بھی دوبالا ہو سکے۔ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، اور سال کے بعد یہ تہوار آتا ہے تو اس میں اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، حالات یہ ہے کہ 14 جون کو مظاہرہ ہوگا تحریک انصاف کا احتجاجی، لیکن پاکستان میں نہیں، پاکستان کی تحریک کا اعلان بعد میں ہوگا۔ کہاں ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ، خبردار، کل بجٹ آ رہا ہے، تیار ہو جائے اس کو سننے کے لیے۔ کیا کچھ ہے اس میں یہ بھی کچھ بتاتا ہوں، موٹی موٹی بات۔ بھارتی ہیلی کاپٹر زمین بوس اور لگ گیا کرفیو۔ امریکہ میں ہنگامے، فوج طلب کر لی گئی، فساد برپا۔ اور اہم بات یہ کہ حکومت یعنی موجودہ حکومت کی گارنٹی عمران خان، اور عمران خان کی گارنٹی کوئی نہیں۔ یہ کس نے کہا، کیسے کہا، کب کہا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر ہے واویلا بھارت میں کہ انہوں نے ایٹمی جنگ کی دھمکی دے دی۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ کل بجٹ آ رہا ہے۔ آج جو اقتصادی رپورٹ تھی وہ وزیر خزانہ نے پیش کر دی۔ بہت سے اعداد و شمار ہوئے، اس میں بہت سی باتیں ہوئی، لیکن صبح آپ کے سامنے اخبارات میں نظر آ جائیں گی۔ صرف کل آئے گا بجٹ، اور بجٹ کے بعد ہوگا 12-13 تاریخ کو اس پر بحث ہوگی بعد میں، اور بجٹ اجلاس طلب کیا ہوا سردار ایاز صادق نے۔ بجٹ جو ہے وہ ہے 17,600 ارب روپے کا، یہ بجٹ ہوگا۔ اور اس میں 18% جو ہے دفاعی بجٹ، یعنی 18% اس کا دفاعی یعنی دفاعی معاملات پر خرچ کیے جائیں گے، یہ بھی بات ہے۔ سرکاری ملازمین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو 10% جو ہے اضافہ ہوگا۔ امیدیں تو بہت زیادہ تھیں، کیونکہ صدر مملکت ہیں آصف زرداری، اور آصف زرداری کے دور میں تو ان کو 100% بھی اضافہ ملا، 50% بھی ملا۔ یہاں امیدیں تھیں، لیکن توقعات، امکانات یہی ہیں کہ 10% ہی ہو سکے گا، جبکہ پینشن میں 7.5 یا 7% اضافہ ہوگا۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ اس کی موٹی موٹی۔ باقی تو اعداد و شمار لمبے چوڑے ہیں، اس میں پھر ساری چیزیں، سارا بات جو ہے وہ بھی کم ہوگا ہمارا اس کے لیے، اس لیے میں زیادہ اس پہ تفصیل پہ بات نہیں کر رہا۔ اب بات کرتے ہیں کہ حکومت کی گارنٹی عمران، اور عمران خان کی گارنٹی کوئی نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ منصور علی خان کے پوڈ کاسٹ میں ان کے بہنوئی خان اعظم خان، عمران خان کی بہنوئی، اور حسان نیازی کے والد محترم، تجزیہ کار، کالم نگار، انہوں نے، حفیظ اللہ نیازی نے یہ بات کی۔ ان کا سیدھی سی بات ہے کہ دلیر ہے عمران خان، لڑنے جھگڑنے والا، اگر اس نے فیصلہ کر لیا تو اس کی ضد کے آگے کوئی نہیں، اس کو گرمی سردی کچھ نہیں کچھ کہتی۔ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا ہے، لیکن جس بات پہ اڑ جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ لہذا فی الحال ان کی چاہیے گارنٹی حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پہلے آئے تھے اقتدار میں، اب اسٹیبلشمنٹ ان کو منہ نہیں لگا رہی، تو معاملات ہو گئے گڑبڑ۔ تو اب وہ ٹف ٹائم دیں گے، یہ آپ نہیں، یہ گاہک نہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے، اس کا مطلب فوج سے لڑائی، اور فوج سے لڑائی ہے تو پھر یا تو فوج دے گی یا عمران خان رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی ابھی کوئی نہیں۔ اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے تو 5 جون کو کہا تھا ان کی زبان، انہوں نے کہا جو اچانک علیمہ خان نے کہا نا کہ آؤ بیٹھ کے بات کریں، کچھ دو کچھ لو، تو ایسا لگا تھا کوئی بات بن گئی۔ تو میں نے اس سے اندازے سے کہا تھا، کوئی ضروری تو نہیں، اندازہ تھا میرا، وہ نہیں ہوا سا۔ اب امریکہ سے ایک خبر آئی کہ جناب 11 جون کو عمران خان کو ریلیز مل جائے گا، ریلیف مل جائے گا، جیل سے باہر آ جائیں گے۔ لیکن یہ بھی ایسی خبر ہے جیسے پہلے خبریں تھیں، اور وہی بات عمران خان تو خود کہہ رہے ہیں
کہ زبردستی کی خبریں افواہیں اڑا کے ہمارے چاہنے والوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے. لہٰذا اب کوئی مذاکرات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں. بار بار کہا جاتا ہے نا کہ ان کی گارنٹی کوئی دے کہ خاموش رہیں گے. یہ علی خان نے بھی کہا کہ خاموش، کہ بس شرط خاموش، 3 سال کے لیے خاموش، 2 سال کے لیے خاموش، ملک سے باہر چلے جائیں. یہ ساری باتیں وہ کر چکے ہیں، لیکن اب اس وقت نہیں. اور اب جو تحریک پاکستان میں چلے گی اس میں علیمہ خان بھی آپ کو نظر آئیں گی. یہ باتیں سامنے ہیں. بھارت کے بڑے برے دن چل رہے ہیں. بھارت کے جہاز پاکستانیوں نے گرائے تو سبکی ہوئی. 1 ماہ میں 4 ہیلی کاپٹر گر گئے ان کے. اور اگر یہ مقبوضہ کشمیر میں گرنے والا جو موجودہ 2 دن پہلے جو ہیلی کاپٹر گرا ہے، اگر یہ نجی پرواز نہ ہوتی، نجی کمپنی کا نہ ہوتا تو پاکستان کا الزام لگ گیا تھا یہ بھی کہ جناب یہ پاکستان نے گرایا. لیکن اس نے سڑک پہ اتارا ہے، یعنی پائلٹ خود زخمی ہوا، 5 مسافروں کو اس نے بچا لیا. تاہم یہ ریکارڈ ہے کہ 1 ماہ میں 4 ہیلی کاپٹر ان کے تباہ ہوئے، اور سب پائلٹس کی وجہ سے. یہ جیسے کہ کسی پائلٹ نے اتارا ایسی جگہ پہ کہ اس کا جو پر تھا وہ کسی اور چیز سے ٹکرا گیا اور حادثہ ہو گیا. اور ان حادثات میں بندے بھی مرے، یعنی انسانی جانیں بھی ضائع ہوئی. ایک پائلٹ صاحب نے اتارا ہیلی کاپٹر تو رن وے کے ساتھ دم ٹکرا گئی. آپ کو پتہ ہے وہ مکھ بل اترتے ہیں، لیکن ان کی وہ دم ٹکرا گئی رن وے کے ساتھ، وہ حادثہ کا شکار ہو گیا. تو عجیب و غریب ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بوکھلائے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. اور اب ہو گیا ایک ٹرین حادثہ. ممبئی جا رہی تھی ایک ٹرین، اور وہ اوور لوڈ تھی. اور اوور لوڈ نہیں، چھتوں پہ، دروازوں پہ، ادھر ادھر اتنی دنیا تھی کہ آپ اس کو اوور لوڈ سے بھی 10 گنا آگے کہہ سکتے ہیں. تو اس سے 12 یعنی 1 درجن لوگ جو ہیں ٹرین سے، چلتی ٹرین سے گر گئے. 5-6 جو ہیں، آدھی درجن، وہ ہلاک بھی ہو گئے. تو ٹرین کو بھی حادثہ ہو گیا. یہ بھی ایک مسئلہ. ان کی اچھی نہیں جا رہی ہے اس وقت. ان کے آرمی چیف جو ہیں وہ مذہبی ٹچ دینے کے لیے وہ مندروں کے چکر لگا رہے ہیں کہ شاید مندر سے کوئی بات بن جائے. اور ان پر تنقید کی جا رہی ہے کہ جناب جو کہ پاکستان میں حافظ قرآن آ گیا ہے، لہٰذا اس کا توڑ نکالنے کے لیے ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے مندروں میں. یہ بھی ان کے ریکارڈ لگ رہا ہے. کانگریس کے ارکان جو ہے مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں مودی سرکار کو، اور باقی لوگ بھی بنا رہے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں وہاں ابھی تک ہے نہیں. اب کرفیو کہاں لگا ہے؟ منی پور میں جناب ہندو عیسائی جھگڑا ہو گیا، فساد برپا ہو گیا. اس ریاست میں جناب پولیس آ گئی، جلاؤ گھراؤ ہو گیا، تو وہاں پہ کرفیو لگا دیا گیا. تو 6-7 ریاستوں میں بمائے، پنجاب میں یعنی خالصتان کی تحریکیں، وہاں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. اور بھارت ایسی صورت میں پاکستان سے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں جن پنجابی سے آڈا لا کے بیٹھا ہے کہ نہیں جی آپریشن سندور ابھی ادھورا ہے، اسے پورا کرنا ہے. ہم نے سندھ طاس معاہدہ تو ختم کر دیا، تو بس معطل کر دیا. امریکہ میں سے بلاول بھٹو زرداری اپنا وقت لے کے برطانیہ پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا یہ آبی جارحیت ہے. آبی جارحیت کرنا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو پانی سے محروم کرنا، یہ ایسا ہی ہے کہ جنگ کی دعوت. اور پھر جنگ جو ہے وہ ایٹمی جنگ کی دعوت. تو اس پہ بھارت میں مچ گیا واویلا کہ کل دا بچہ سانو تڑیاں لا رہے ہیں جی، اور اسے کہہ دیا جی ایٹمی جنگ ہوگی. اور پھر حکومت کو جناب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ کے کوئی کرتوت صحیح نہیں. بہرحال ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری کا بھی مشن کامیاب، اور جو وزیر اعظم کے ہیں دوست ممالک میں وہ بھی کامیاب، بلکہ سعودی کی وجہ سے ان کو بلا کے عید اپنے ساتھ کرائی. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس سے چل رہے ہیں. اب وہ جو ہے نا عمران خان کی گارنٹی، وہ کہتے ہیں حفیظ اللہ نیازی جو بہنوئی ہے حسان نیازی کی، وہ کہتے ہیں حسان نیازی کو میں نے خود کہا تھا جاؤ ماموں کے پاس. سب لوگ اسے چھوڑ کے بھاگنے لگے جب اس کی حکومت گری، تو میں نے کہا سب بھاگنے لگے، تم اس کے حامی ہے تو جاؤ اس کا ساتھ دو. تو کہتے ہیں میں اس کے نظریات سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اسے روکوں گا نہیں، کیونکہ اس کا اپنے نظریے. وہ پڑھا لکھا ذمہ دار آدمی بیرسٹر ہے، تو اس کو میں نے خود بھیجا، اور انہیں نے ملاقات بھی کی. اس سے یہ بھی بتایا کہ میں ملاقات کر کے آؤں، لیکن ملاقات میں پابندی ہر ایک سے نہیں ہو رہی. 10 سال کی اسے سزا ہوئی ہے. ایک باپ کی حیثیت سے انہیں بہت سی چیزیں، بہت سے پوائنٹ، ایک تجزیہ کار نقاد کی حیثیت سے انہیں بہت سے پوائنٹ اٹھائے کہ جناب ویڈیو موجود ہے کہ اسے
پیچھے سے پینٹ پکڑائی جا رہی ہے، کوئی اور دے رہا ہے پینٹ، لیکن وہ کہتے ہیں جو فقرہ اس نے بولا نا کہ ان کی کمر اتنے انچ ہے اور یہ وہ اسے فالتو بولے، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، بلو دی بیلٹ سے انہیں اسے ایسا کام نہیں کرنا. لیکن بہرحال ہوا جو کچھ اس میں سے سزا ہو گئی، جائز ہوئی ناجائز ہوئی، لیکن فی الحال سزا ہے، ہو گئی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو اب نہیں، میں نے جو کہا نا وہ 14 جون کو ایک مظاہرہ ہونے جا رہا ہے. فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر جا رہے ہیں امریکہ کے دورے پہ. وہاں پلان کیا کیونکہ وہاں بہت سفارتین ہیں، اوورسیز میں تو بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی سفارت خانے کے باہر جو ہے مظاہرہ کریں گے. تاہم پاکستان میں جو احتجاجی تحریک چلائی جانی اس کی ابھی ڈیٹ نہیں آئی. تو یہ ہے صورتحال. اور اس صورتحال میں آپ اچھی باتیں صرف یہی ہے کہ اگر بجٹ میں آپ کو ریلیف مل جائے تو آپ خوش ہو جائیں گے. سیاسی طور پر تو ابھی کوئی خوشی کی باتیں نہیں ہیں عمران خان کے لیے یا ان کے ہم نواؤں کے لیے. لیکن شیخ رشید ہو گئے مایوس. وہ کہتے ہیں 40 روز کا جو چلہ تھا نا وہ مجھے ٹکا. میرے ان لوگوں سے بھی تعلقات خراب ہو گئے جن سے کبھی زندگی بھر خراب نہیں ہوا، یوں 5 سے لے کے اب تک. لیکن وہ کہتے ہیں 40 دن کا جو چلہ تھا وہ میرے لیے بڑا مشکل تھا. روٹی پانی ملتا تھا، ایک سانپ بھی آ کے ملا تھا، اس کو میں نے مارا بھی تھا، لیکن باقی کوئی نہیں ملتا تھا مجھ سے. اور میں نے یہ ضرور کیا کہ میں نے ثابت کیا کہ میں اصلی ہوں، نسلی ہوں. تو میں نے اپنے دوست عمران خان کے خلاف کوئی زبان نہیں کھولی، اور جو مجھے لکھ کے دیا گیا تھا وہ بھی میں نے پریس کانفرنس میں بات نہیں کی اور نہ کروں گا. تو میں سیاست سے آؤٹ ہو جاؤں یا سیاست میں رہوں، دنیا میں رہوں نہ رہوں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دن جو ہے نا بڑے مایوس کن ہیں اور میں بہت پریشان ہوں. بلکہ میں آپ دیدہ ہوں کہ ہزاروں لوگ جیلوں میں بے گناہ ہیں اور سیاسی کارکن ہیں. یہ ان کا موقف ہے. اور باقی وہ یہ نہیں کہتے. سیاست سے انہوں نے فی الحال سمجھ لیں توبہ کی ہوئی ہے. اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد. پاک افواج پائندہ باد.